اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر گننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی کو، انفقی ولا توعی فیوعى علیکی، جب رب کو دینا ہے تو گن گن کر نہ دیا کر، پھر رب بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے، ہر وقت سوچا کرو، ہر وقت ہر موڑ پہ، ہر ٹائم پہ یہ سوچا کرو کہ میں نے رب کو کیا دیا اور رب نے مجھے کیا دیا۔ ڈیل کیا کرو اپنے رب کے ساتھ، ہر وقت تصور رکھا کرو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، میں نے آپ کو اللہ یہ دیا، پھر انتظار کرو اللہ ضرور دے گا۔ لیکن جو دیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی نسل سے ہو۔ اللہ کو بیٹا دیا تو اللہ آپ کو دوبارہ بیٹا ہی دے، نہیں، ضروری نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی عزت بچائی، رب نے حکومت دے دی۔ یہ اس کی جنس تو نہیں ہے، عزت اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ایک زاہد آدمی سادہ زندگی گزارتا تھا، اس کو کسی نے پوچھا تو نے اللہ واسطے تکلفات کو چھوڑ دیا ہے، تجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ کیونکہ رب کا وعدہ میں دیتا ہوں۔ تو کہا اللہ نے اس حالت میں جینے پر قناعت کی نعمت عطا فرمائی۔ ایک انسان کی تنخواہ کم ہو، وہ کڑتا جلتا ہی رہے، ہر وقت پریشان ہی رہے۔ ایک آدمی اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہو، دل اس کا مطمئن ہو، یہ چھوٹی نعمت ہے کوئی؟ تو جو شخص رب کی وجہ سے اللہ کی مانتے ہوئے کوئی بھی نعمت چھوڑ دیتا ہے، ڈیل ہے اس میں سود کا شبہ ہے، جوئے کا شبہ ہے، اس کو اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کو اس کا نعمت بدل ضرور دے گا۔ اب اس نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، 2 لاکھ روپے منتھلی والی، اب وہ انتظار میں ہے کہ ابھی 2 کی بجائے 2.5 لاکھ والی دے گا رب، کیونکہ رب دیتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے 50,000 والی دے اور تیری دسیوں پھٹیکے معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، 10 لاکھ کے آپریٹ کروا لیے، بڑا خوش ہے، اگر میرے پاس 10 لاکھ نہ ہوتے تو میں کہاں سے آڑے وقت میں لیتا؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر تیرے پاس 10 لاکھ نہ ہوتے تو تیری ٹانگ بھی نہ ٹوٹتی۔ اب ایک آدمی کو ٹانگ توڑ کر 10 لاکھ دے دوں یہ اچھا، یا وہ اچھا جس کو نہ 10 لاکھ دوں نہ اس کی ٹانگ توڑوں؟ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی، جی ٹی روڈ، گجراوالا۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبیا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنا احسان پورا کیا۔ یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا۔ انسان اپنی تحقیق اور اپنی ریسرچ اور اپنی لیبارٹری اور اپنی سائنس کے ذریعے ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دین کی شکل میں مفت میں دے دی۔ اگر ساری زمین لیبارٹری بنا دی جائے، سارے انسان اس میں محقق بن جائیں اور زمین کی ساری دولتیں اس لیبارٹری پہ صرف کر دی جائیں، اور موضوع یہ ہو کہ ہم یہ تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کے لیے کیا اچھا ہے، انسان کے لیے کیا برا ہے، تو وہ ان نتائج تک قیامت تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے پلیٹ میں رکھ کر دین کی شکل میں مفت میں انسان کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ اس کی نعمت ہے۔
اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تمہارے بیچ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ وہ احسان کس معنی میں ہے کہ وہ دین لے کر آئے۔ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی بہت بڑی قدر ہے، بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی ذات ہے دنیا میں؟ کوئی نہیں۔ ساری دنیا کے مہنگے ترین اور ساری دنیا کے افضل ترین شان والے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کا دین اس قدر عظیم ہے کہ اس دین پر نبی محمد بھی قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بہت قربانیاں دی اس دین پر، خون بہایا، پسینہ بہایا، گھر سے نکال دیا گیا، سب کچھ ہوا، دین کو مقدم رکھا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین اللہ واسطے جب تک نہیں ہو جاتا ان کی گردنیں کاٹتے چلے جاؤ۔ تو یہ دین، اس پر جو عمل کرے گا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کر لے گا۔ جتنا قدر اپنی عقل، میرا پیر، میرا مرشد، میرا امام، میرا پیشوا، اس کی امینڈمنٹ کرو گے، اتنا قدر دین سے دور ہوگے اور اتنا قدر شقاوت اور بدبختی آپ کا نصیب ہوگا۔ اور جتنا قدر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تک رہو گے، اتنی سعادتیں ملیں گی دنیا اور آخرت کی، اور دنیاوی حساب سے بھی زیادہ سے زیادہ ریلیف آپ کو ملے گا تو اللہ اس کے رسول کی بات ملے گا۔ میں کہتا ہوں اگر دنیا میں کسی نے آزادیاں انجوائے کرنی ہے تو مسلمان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں وہاں پابندی لگائی ہے جہاں بہت ہی ضروری تھا، تیرے لیے، تیری دنیا کے لیے، تیری سہولت کے لیے، جہاں ضروری تھا وہاں پابندی لگائی ہے۔ جہاں پابندی کے بغیر گزارا چلتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسلام میں وہ پابندی نہیں لگائی۔ انسان پر پابندیاں تو لگتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایک معاشرہ بتا دو جس میں انسان پر پابندی نہ ہو۔ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے آزاد سمجھتے ہیں، سرخ بتی پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ پابندی نہیں ہے؟ بولے نہیں میں تو جاؤں گا بھائی، میں آزاد ہوں، جا کر دکھاؤ۔ لائسنس کے بغیر گاڑی چلا کر دکھاؤ۔ تو پابندیاں تو ہوتی ہیں مگر وہ انسانوں کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ بیٹھے ہیں جو کہ بڑے ہی تھوڑ دلے، کم ظرف ہوتے ہیں، اور مسلمان رب کی لگائی ہوئی پابندیوں پہ ہے جو کہ بڑا ہی فراخ ہے، بڑی وسعتوں والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو اچھے عقیدے کے ساتھ نیک کام کرتا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس کی اجازت دی ہے یا جس کا حکم دیا ہے۔ نیک کام کیا ہے؟ جس سے انہوں نے منع فرمایا اس سے باز آ جائے، دین پر عمل کرے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مومن، جو مذکر ہو یا مؤنث ہو، عورت ہو یا مرد ہو، نیک کام کرے اور اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور مرنے کے بعد بھی ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں۔ اس لیے جہاں رب اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں وہاں پہ رک جایا کرو۔ اس میں کیا حرج ہے اور اس میں کیا حرج ہے، اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔
کچھ چیزیں ہیں وہ تیری ناقص عقل کے مطابق ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جو تیری عقل سے ماوراء ہیں، وہ رب کی بصیرت کے مطابق ہیں، تیری سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چھوٹا بچہ الٹے سیدھے سوال کرتا ہے، آپ اس کو ٹال دیتے ہو، بیٹے تو بڑے ہو گئے نا تو پتہ چل جائے گا، ہے نا، بڑے ہو گئے تو پتہ چل جائے گا۔ تو 4 سال اس سے پہلے پیدا ہوا، وہ تیرے سے 4 سال بعد پیدا ہوا، اور تیری اور اس کی عقل کا اتنا فرق ہے، جبکہ تم بھی مخلوق ہو، تیرا بچہ بھی مخلوق ہے، اور ادھر فرق مخلوق اور خالق کا ہے۔ بچے کو باتیں سمجھ نہیں آتی، تجھے کیسے آئیں گی؟ بچہ 4 سال لیٹ پیدا ہوا تو اس کو باتیں سمجھ نہیں آتی، اور تو مخلوق ہے، وہ خالق ہے، تجھے ہر بات کیسے سمجھ آئے؟ کیسے سمجھ آئے تجھے؟ کچھ باتیں اس جہان میں سمجھ آئیں گی، کچھ اس جہان میں سمجھ آئیں گی۔ اس جہان اور اس جہان کا بڑا فرق ہے، قبر کا اور دنیا کا بڑا فرق ہے، پیدا ہونے سے پہلے کا اور پیدا ہونے کے بعد کا بڑا فرق ہے۔ انسان زندہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے باتیں بھی کرتا ہے، مگر اس کو کچھ پتہ نہیں اماں کیا ہوتی ہے، ابا کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، پیلا کیا ہوتا ہے، زمین کیا ہوتا ہے، آسمان کیا ہوتا ہے، وہ جہان ہی اور ہے، یہ جہان ہی اور ہے۔ تو تیری عقل اس جہان کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے ہر بات تیری عقل میں آنا ضروری نہیں۔ کتنے لوگوں کو یہ خبط سوار ہوتا ہے کہ میں دین کی وہ بات مانوں گا جو لاجیکل ہو۔ جی ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ پرانے زمانے کے بابے ہوتے تھے، تمہاری ہر بات مان لیتے تھے، ہم تو ہر بات کا لاجک مانگیں گے۔ بے وقوف ہے، پکا بے وقوف ہے۔ یہ عقل کی مانتا ہے، رب رحمان کی نہیں مانتا، اور اس کی عقل محدود ہے۔ کچھ باتیں لاجیکل ہوں گی، کچھ نہیں ہوں گی۔ ظہر کی 4 رکعتیں کیوں ہیں، 5 کیوں نہیں؟ ہوا خارج ہو تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، کیوں بھائی؟ وجہ غسل واجب ہو جائے تو جسم سارا دھونا پڑتا ہے، کیوں؟ پلیت تو نہیں ہوا سارا جسم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت ہے، وہ تیرے لیے جو اچھا سمجھتا ہے اس کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر تجھے اپنے رب پر اتنا اعتماد نہیں کہ جو وہ کہے گا وہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا، تو پھر تم مسلمان کس معنی میں ہے؟ کیا فائدہ تیرے اسلام اور مسلمان ہونے کا؟ اپنے رب پر، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اعتماد تو کم از کم ہو کہ انہوں نے جہاں جہاں روکا ہے وہ ٹھیک ہی روکا ہے، جہاں جہاں انہوں نے حکم دیا ہے وہ درست حکم دیا ہے۔ باپ بچے سے کہتا ہے بیٹے برف کا گولا مت کھاؤ، گلا خراب ہوگا، چنگم مت کھاؤ تیرے بالوں کو لگ جائے گی۔ بچہ کہتا ہے ابا مجھے پیار تو بہت کرتا ہے مگر ہر بات پہ پابندی لگاتا ہے، مگر اس کے بعد بیٹے باہر نہیں جانا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ بچہ اس کو ظلم سمجھتا ہے، مگر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے بچوں پر وہی پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے، اگر سمجھدار ہو تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میرا باپ ٹھیک کہتا تھا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ احساس مرنے کے بعد آپ کو ہوگا کہ میرا رب ٹھیک کہتا تھا، میرا رسول ٹھیک فرماتا تھا، جو انہوں نے فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ ہمارا تو دل مانتا ہے، ہماری تو عقل بھی مانتی ہے کہ جو انہوں نے فرما دیا وہ بالکل درست ہے۔ یہ تیرا حق ہے کہ تو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ بات اللہ اس کے رسول کی ایتھینٹک ہے یا نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے بات بالکل سچی اور انہوں نے فرمایا ہوا ہے، پھر وہ اللہ اس کے رسول ایسی ذات ہیں کہ ان پر اندھا اعتماد کیا جا سکتا ہے، ان کی تقلید کی جا سکتی ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
بس جو فرما دیا کر گزرو، غلط نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے تھے حرم پاک میں مدینہ میں، تو مدینہ میں اگر عوام کی طرح منہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ تو فرماتے ہیں لوگوں سنو سنو، کل یؤخذ منہ ویرد علیہ الا صاحب ھذا القبر، ہر بندے کی بات میرٹ پر ہو تو لی جا سکتی ہے، میرٹ پر نہ ہو تو رد کی جا سکتی ہے، مگر یہ قبر والی ذات اور شخصیت ایسی ہیں جن کی ہر بات لی ہی جا سکتی ہے، رد نہیں کی جا سکتی، کوئی بات رد کرنے کے لائق نہیں۔ جو لوگوں نے اپنے پیروں پہ اعتماد کیا ہے، جو اپنے اماموں پہ اعتماد کیا ہے، جو اپنے پیشواؤں پہ کیا ہے، اس کے حقدار تو اللہ اس کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساری امت میں افضل ترین لوگ خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی ہر بات کو لیا جائے اور رد نہ کیا جائے۔ اور بعد میں لوگ تابعین، تبع تابعین، عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور باقی دوسرے تیسرے تو اور دور کے لوگ ہیں، قابل تقلید، اندھے اعتماد کے لائق۔ اللہ کی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، تو جو وہ فرمائے کر لو۔ فرمایا اذا امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم، جب میں حکم دیتا ہوں تو اپنی طاقت کے مطابق عمل کیا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ، لیکن جب میں منع کر دوں فَانْتَهُوا، طاقت کے مطابق نہیں چھوڑنا بلکہ اس کو ہر صورت میں چھوڑنا، کیونکہ چھوڑنے میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی۔ بات سمجھو، کسی کو بولو داڑھی چھوڑ دے، بولے ہاں دعا کرنا، دعا میں کروں؟ حد نہیں ہو گئی بھائی، تو میرا قصور نکال دیا، تو دعا نہیں کرتا اس لیے میں نے نہیں چھوڑا۔ چھوڑنے میں طاقت نہیں چاہیے ہوتی، سگریٹ چھوڑنے میں طاقت نہیں چاہیے، کرنے میں چاہیے ہوتی۔ فرمایا جب میں حکم دوں تو طاقت کے مطابق عمل کرو، جب میں منع کروں تو پھر چھوڑ دو، وہاں طاقت کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اور جو شخص رب کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے باز آ جاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میری بڑی مصلحت جاتی رہی، مجھے اتنا فائدہ ہونے جا رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا تو میرا وہ فائدہ ضائع ہو گیا۔ بالکل نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال اس کا نعم البدل اس کو ضرور عطا فرمائے۔ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے باز آ جاتا ہے، وہ گناہ سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا مگر تواضع اختیار کرتے ہوئے، اسراف سے بچتے ہوئے، لوگوں کے لیے اچھا نمونہ بننے کے لیے، اپنے آپ کو سخت جان کرنے کے لیے، جہاد کی تیاری کی نیت سے کسی سہولت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ وہ کام منع نہیں تھا، حرام نہیں تھا، جائز تھا، اس نے جائز چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے، کیونکہ نیت اس کی یہ ہے، نیت خیر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ بھی اعتدال والا ہونا چاہیے۔ ایک شخص اللہ واسطے چھوڑتا ہے، نیت اس کی اپنے آپ کو سخت جان کرنا ہے، یہ سہولت میں نہ لوں تاکہ میرے جسم میں طاقت آئے، آڑے وقت میں کام آئے، اس کو تو اس کا نعم البدل بھی ملے گا، اس کا اجر بھی ملے گا۔ اور جو اللہ کی نعمتوں کو مطلق چھوڑ دیتا ہے، حلال کو حرام کر لیتا ہے،
وہ پھر انتہا پسند ہو جاتا ہے، وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص کہے میں کپڑے نہیں پہنوں گا، ننگا رہوں گا، قبر پہ بیٹھوں گا، گھر نہیں جاؤں گا، چلے کاٹوں گا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، نہاؤں گا نہیں، مکھیوں سے دوستی لگاؤں گا، بال بڑے بڑے ہو جائیں گے، اس میں راکھ پڑی ہوگی تو وہ لٹیں بن جائیں گی، اور میں اس طرح رب کو پالوں گا۔ یہ انتہا پسندی ہے۔ ہر قسم کی سہولت میرے گھر میں ہو، یہ ایک اینڈ ہے، اور میں رب کی ہر سہولت کو رد کر دوں، یہ دوسرا اینڈ ہے۔ اور جو اعتدال کا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سہولتیں میرے دین کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں ان کو میں اختیار کروں گا، اور جو سہولتیں میرے دین کے راستے کو کمزور کرتی، رکاوٹ بنتی، لیٹ کرتی ہیں، ان کو میں استعمال نہیں کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گدھا میسر آیا، آپ نے اس پہ سواری کر لی، گھوڑا میسر آیا، کھچر میسر آئی، اس پہ اگر کوئی اس سے اچھی چیز ہوتی تو وہ لے لیتے۔ بستر استعمال کیا، آپ اگر ایک رات میں 6 گھنٹے عبادت کرتے تھے تو اس رات 5 گھنٹے کی، مثال کے طور پر بستر نرم تھا، نیند زیادہ آ گئی، آپ نے فرمایا نکال دو اس کو، مجھے نہیں چاہیے، اس لیے کہ اصل مقصد میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ تو اللہ واسطے چھوڑنا مقصد کیا ہے؟ دین زیادہ سے زیادہ اچھا ہو جائے، جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ مقصد زیادہ اچھا ہو جائے۔ اس اچھے مقصد کے لیے، اس مقصد کو بہتر کرنے کے لیے جو سہولت مفید اور معاون ہو اس کو استعمال کر لو، اور جو رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اصل مقصد وہ ہے جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ واسطے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس کا نعم البدل ضرور دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دین کی دعوت دیتے ہیں اپنے باپ کو، باپ گھر سے نکال دیتا ہے، کہتا ہے نکل جا میرے گھر سے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ باپ ماں قریبی رشتہ دار ہیں، خیر خواہ لوگ ہیں، مگر شرک پر ہیں، اللہ کی بغاوت پر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے مشرک رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے وفادار بیٹے عطا کر دیے، اسحاق اور پھر یعقوب عطا کر دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا۔ مشرک رشتہ دار چھوڑے تو اللہ نے نبی رشتہ دار عطا فرمایا۔ قرآن کی سینس پہ غور کریں، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، جب ان کو چھوڑا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ان کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ واسطے وطن چھوڑا، جہاں آپ پر دائرہ تنگ کیا جاتا تھا، جہاں آپ کو جیل میں ڈالا جاتا تھا، اللہ نے وہ وطن دے دیا جہاں آپ کو حکمران بنایا جاتا تھا، جہاں آپ کو حکمران بنا دیا گیا، پورے علاقے کی سلطنت ہاتھ میں آ گئی۔ یوسف علیہ السلام، ان کے سامنے وقت کے بادشاہ کی عزت پیش کی گئی، انہوں نے عزت کو پامال کرنے سے انکار کر دیا، اللہ واسطے چھوڑ دیا، اللہ واسطے چھوڑ دیا۔ اللہ نے عزت کی جگہ پہ حکومت عطا فرما دی، عزت کی جگہ پہ اسی بادشاہ کی حکومت عطا کر دی۔ تو نے میری عزت چھوڑ دی، یہ لے بادشاہت،
اللہ نے اسی حکومت کا حکمران بنا دیا۔ رب ذوالجلال والاکرام دوستوں کا دوست ہے، وفاداروں کا وفادار ہے، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے کر گننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی کو، انفقی ولا توعی فیوعى علیکی، جب رب کو دینا ہے تو گن گن کر نہ دیا کر، پھر رب بھی تجھے گن گن کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کیسا تعلق ہے، ہر وقت سوچا کرو، ہر وقت ہر موڑ پہ، ہر ٹائم پہ یہ سوچا کرو کہ میں نے رب کو کیا دیا اور رب نے مجھے کیا دیا۔ ڈیل کیا کرو اپنے رب کے ساتھ، ہر وقت تصور رکھا کرو کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، میں ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، میں نے آپ کو اللہ یہ دیا، پھر انتظار کرو اللہ ضرور دے گا، دیتا ہے، لیکن جو دیتا ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی نسل سے ہو۔ اللہ کو بیٹا دیا تو اللہ آپ کو دوبارہ بیٹا ہی دے، نہیں، ضروری نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی عزت بچائی، رب نے حکومت دے دی، یہ اس کی جنس تو نہیں ہے، عزت اور چیز ہے، حکومت اور چیز ہے۔ ایک زاہد آدمی سادہ زندگی گزارتا تھا، اس کو کسی نے پوچھا تو نے اللہ واسطے تکلفات کو چھوڑ دیا ہے، تجھے اللہ نے کیا دیا ہے؟ کیونکہ رب کا وعدہ میں دیتا ہوں، تو کہا اللہ نے اس حالت میں جینے پر قناعت کی نعمت عطا فرمائی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان کی تنخواہ کم ہو، وہ کڑتا جلتا ہی رہے، ہر وقت پریشان ہی رہے، ایک آدمی اس پہ اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہو، دل اس کا مطمئن ہو، یہ چھوٹی نعمت ہے کوئی؟ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جو شخص رب کی وجہ سے اللہ کی مانتے ہوئے کوئی بھی نعمت چھوڑ دیتا ہے، ڈیل ہے اس میں سود کا شبہ ہے، جوئے کا شبہ ہے، اس کو اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اس کو اس کا نعمت بدل ضرور دے گا۔ اب اس نے بینک کی نوکری چھوڑ دی، 2 لاکھ روپے منتھلی والی، اب وہ انتظار میں ہے کہ ابھی 2 کی بجائے 2.5 لاکھ والی دے گا رب، کیونکہ رب دیتا ہے، ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے 50,000 والی دے اور تیری 10 پھٹیکیں معاف کر دے۔ ایک آدمی کے پاس 10 لاکھ روپے ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، 10 لاکھ کے آپریٹ کروا لیے، بڑا خوش ہے، اگر میرے پاس 10 لاکھ نہ ہوتے تو میں کہاں سے آڑے وقت میں لیتا؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر تیرے پاس 10 لاکھ نہ ہوتے تو تیری ٹانگ بھی نہ ٹوٹتی۔ اب ایک آدمی کو ٹانگ توڑ کر 10 لاکھ دے دوں یہ اچھا، یا وہ اچھا جس کو نہ 10 لاکھ دوں نہ اس کی ٹانگ توڑوں؟ تو ہو سکتا ہے اس کو 50,000 والی نوکری ملے اور اللہ تعالیٰ اس کی بے شمار پھٹیکیں دور کر دے اور وہ اچھی زندگی گزارنے لگ جائے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ 2 لاکھ والی نوکری چھوڑی تو مجھے اب 50 والی ملی ہے تو رب نے بے وفائی کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے دینے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، وہ کسی اور انداز سے دے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے جنگل میں، ایک چرواہا نوجوان کہنے لگے ایک بکری مجھے دے دو، کتنے پیسے لوگے؟ کہتا بھائی میں نوکر ہوں، یہ بکریاں میری نہیں، اس لیے میں نہیں دے سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمانے کے لیے کہتے ہیں، بولے کون دیکھ رہا ہے؟ تم کہہ دینا بھیڑیا لے گیا، بول دینا بھیڑیا لے گیا۔ تو کہا بول تو دوں مگر این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر اتنے متاثر ہوئے، وہاں سے ہٹے،
اس نے بتا دیا فلاں مالک ہے، اس کا میں غلام ہوں اور یہ اس کی بکریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ پیچھے ہٹے اور کافی دیر یہ جملہ دہراتے رہے، این اللہ این اللہ۔ مالک کے پاس گئے، جا کر کے اس غلام کا سودا کیا، اس کو خرید کر کے آزاد کر دیا۔ اس نے ایک بکری کی قیمت اللہ واسطے چھوڑ دی، ایک بکری کی قیمت اللہ واسطے چھوڑ دی، رب ذوالجلال نے اس کی گردن کو آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ضرور دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کو نکلنے کا راستہ ضرور دے دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ اور رزق جو ہوتا ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، ہر نعمت رب کا رزق ہوتا ہے۔ وہ 3 غار والوں کا واقعہ آپ نے بچپن میں سن رکھا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ طوفان آیا، 3 لوگ غار میں چھپ گئے، پہاڑ سلائیڈ کیا اور پہاڑ کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ان کے سامنے آ کر رک گیا۔ طوفان تو تھم گیا مگر یہ اب نکل نہیں سک رہے، موت کا انتظار کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے اپنے اپنے نیک اعمال کا رب کو واسطہ دو۔ اللہ اکبر، اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر دیکھو کہ کیا آپ نے کوئی آڑے وقت میں رب کو واسطہ دینے کے لیے نیکی کر رکھی ہے؟ اپنے دل سے پوچھو کہ کسی مشکل وقت میں رب کو کسی نیکی کا واسطہ دے سکتے ہو؟ کوئی ہے تجوری میں؟ ایک کہتا ہے میرے والدین بوڑھے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا، پھر بیوی بچوں کو دیتا، اپنی اولاد پر اپنے والدین کو ترجیح دیتا تھا۔ ایک دن میں دور نکل گیا، لیٹ آیا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے جاگ رہے تھے، دودھ میں نے نکالا، بچے مانگ رہے ہیں، بھوکے ہیں، میرے پاؤں سے لپٹ رہے ہیں، مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے، مگر میں دودھ لے کر والدین کے سرانے کھڑا تھا اور میں نے ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بچے بلک بلک کر سو گئے۔ جب والدین اٹھے، سارے دن کا تھکا ہوا، سارے دن کا تھکا ہوا دودھ لے کر کھڑا ہے۔ جب وہ اٹھے میں نے ان کو دودھ دیا، اس کے بعد اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، اگر آپ کو یہ میری نیکی پسند ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ ایک کہتا ہے میری ایک کزن تھی، میں اس کو برائی کی دعوت دیتا تھا، وہ مانتی نہیں تھی۔ ایک دن اس کو پیسے کی ضرورت پڑی، تقریباً مجھے یاد آ رہا ہے 100 دینار، یہ 100 درہم ہے، اچھی خاصی اماؤنٹ تھی۔ میں نے اس کو دی اور ساتھ اپنا مطالبہ بھی رکھ دیا، مجبوراً مان گئی۔ لیکن جب ہم خلوت میں تھے اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، باز آ جا۔ اے اللہ، میں باز آ گیا، اس نے تیرا واسطہ دیا تھا، میں ڈر گیا، میرے پیسے بھی گئے، میری خواہش بھی پوری نہیں ہوئی، میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا، بس میں نے تیری محبت میں ایک گناہ چھوڑ دیا تھا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ واسطے چھوڑا تھا، یا اللہ میرا وہ چھوڑنا تیری جناب میں پسند ہے تو یہ پتھر ہٹا دے۔ راوی کہتا ہے وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا، مگر ابھی تک وہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ہوئے۔ تیسرا کہتا ہے اے اللہ، میرا ایک غلام تھا یا میرا ایک مزدور تھا، اس نے مزدوری کی،
جانے لگا، کہتا میری مزدوری دے دو، میں نے دے دی اس کو، کہتا یہ تھوڑی ہے، طے زیادہ ہوئی تھی۔ میں نے کہا اتنی ہی طے ہوئی تھی؟ ناراض ہو کر چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی، انویسٹمنٹ کی، اس کی ایک بکری خریدی، بکری کے بچے ہوئے، وہ زیادہ ہو گئی، پھر اور زیادہ ہو گئی، پھر اور زیادہ ہو گئی۔ کچھ بکریاں میں نے بیچ کر ایک غلام خرید لیا، پھر اس کو ان کا نگران بنا دیا۔ وہ ایک ریوڑ اور ایک غلام، ایک سال وہ آیا، آ کر کہتا ہے وہ فلاں فلاں سال میں نے آپ سے مزدوری کی تھی اور ہمارا اختلاف ہو گیا تھا، تو چلو جتنے تم سمجھتے ہو اتنے ہی دے دو، مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگا یہ غلام اور یہ ریوڑ سارا ہی تیرا ہے۔ کہا مذاق نہ کر، اس وقت تو دو دو تین تین پہ تو تکار کر رہا تھا اور اب یہ سارا ریوڑ غلام دے رہے ہو۔ کہا نہیں، واقعتاً تیرا ہی ہے، تیری اس مزدوری کی میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، سارا ہی لے جا۔ اے اللہ، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند ہے تو پتھر ہٹا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پتھر کو پیچھے کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ واسطے کسی مصلحت کو چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھو، اللہ آپ کو اس کا بدل ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو ہے اللہ کے کہنے پر گناہ چھوڑ دینا، حرام کو چھوڑ دینا، اور دوسرا درجہ یہ ہے حلال کو چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ترک اللباس تواضعا، پیسے والا آدمی ہے، مہنگے سے مہنگا لباس پہن سکتا ہے، مگر اللہ کے سامنے انکساری اور عاجزی کرتے ہوئے مناسب لباس پہنتا ہے، بہت مہنگے والا نہیں پہنتا، قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کو اختیار دے گا کہ تو جنت کے جو جوڑے چاہے پسند کرے تجھے عطا کر دے گا۔ آپ جانتے کہ جس دکان پہ ورائٹی کم ہو وہاں گاہک نہیں آتا، اور جو آخری ایک آدھ جوڑا بچ جاتا ہے وہ سیل میں لگا دیتے ہیں کہ اس کی اب ورائٹی نہیں رہی ہے، کس نے لینا ہے، سیل کے بغیر نہیں بکے گا۔ جس میں ایک ڈیزائن میں پانچ پانچ رنگ ہو وہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے، جس میں ورائٹی ہو، لوگ اپنی پسند چاہ رہے ہوتے ہیں۔ جنت میں جو رب دے وہ لباس پہنو گے یا ورائٹی چاہتے ہو؟ ورائٹی چاہتے ہو تو فرمایا جو اللہ واسطے تواضع کرتے ہوئے، یہ صرف لباس کی بات نہیں ہے، اپنا پورا سیٹ اپ اور گیٹ اپ اللہ واسطے تواضع کرتے ہوئے مناسب رکھو گے تو رب ذوالجلال اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے ساتھ جھگڑا کر لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہے، من ترک المراء وهو محق، وہ کہتا ہے میرا اتنا حق بنتا ہے، وہ کہتا نہیں میرا اتنا بنتا ہے، یہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے حالانکہ یہ حق پر تھا، فرمایا میں اس کے جنت میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، اس کو نعم البدل ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غصہ اس کو آیا کسی وجہ سے اور وہ غصہ نافذ کرنے پر قادر بھی تھا، وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَفِّذَهُ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا، جھگڑا ہوا، کسی نے اس کو گالی دے دی یا تھپڑ مار دیا، یہ زیادہ طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، یہ اس کو اس سے زیادہ تھپڑ مار سکتا ہے، زیادہ گالیاں دے سکتا ہے، لیکن اس نے غصے پہ قابو پایا اور غصہ پی گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے یہاں بدلہ اللہ واسطے چھوڑ دیا، بدلہ لینا اللہ واسطے چھوڑ دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں معاف کرنے سے مجھے کیا ملے گا، اگر میں معاف نہیں کروں گا تو قیامت والے دن رب اس سے لے کر دے گا، معاف کر دیا تو رب نہیں لے کر دے گا تو میرا تو نقصان ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، اگر تو اس سے بدلہ لے گا تو تو سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، ہو سکتا ہے تو حق پر نہ نکلے،
ہو سکتا ہے تیرا بدلہ بنتا ہی نہ ہو، اور اگر بدلہ بنتا بھی ہوا تو جتنا ظلم کیا اس نے اتنا بدلہ ملے گا، اور اگر تو اللہ واسطے چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تو رب ذوالجلال آپ کو تیرے اس ظلم کو نہیں دیکھے گا، بلکہ تیری اس عادت کو دیکھے گا کہ تو نے معاف کر دیا۔ اللہ تیرے معاف کرنے پر نعم البدلہ عطا فرمائے گا، اللہ دے گا، اللہ اپنی طرف سے دے گا۔ تو فرمایا جس کو غصہ آیا اور اس سے وہ پی گیا اور وہ غصہ نکال سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جنت کی حوروں کو کھڑا کرے گا کہ جتنی جون سی تم پسند کر لو وہ تیری ہیں، باقی بعد میں باقی جنتیوں کو ملے گی۔ ورائٹی پسند جو یہاں پہ اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، کتنی بار گھر والی سے جھگڑا ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اس کے تھپڑ لگاؤں تو یہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس حدیث کو یاد کر لیا کرو اور غصہ پی جایا کرو۔ اور دو طرح کی حدیث ہیں، اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہو تو اللہ اپنی نعمت کا اثر اس کے جسم پر دیکھنے کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ گدڑیوں میں نہ رہے، اللہ نے دیا ہے تو صاف ستھرا لباس پہنے۔ یہ معنی نہیں کہ وہ جتنے پیسے زیادہ ہوں اتنے اپنے اوپر زیادہ لگائے، بلکہ تواضع اختیار کرے، نمونہ بنے لوگوں کے لیے، مناسب لباس پہنے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے لباسوں میں اختیار دے گا، پسند کروائے گا۔ جو چیز بھی رب کی وجہ سے چھوڑو گے، جو نوکری رب کی وجہ سے چھوڑو گے، جو کاروبار رب کی وجہ سے، جو ڈیل رب کی وجہ سے چھوڑو گے کہ اس میں شک ہے، سود کا، جوئے کا، میں اللہ واسطے چھوڑ رہا ہوں، رب ذوالجلال اس کا نعم البدل ضرور دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القی فی روعی ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، اللہ نے میرے دل میں یہ وحی کی ہے، القاء کیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اپنا رزق مکمل نہ کرے۔ جو اس کے لیے لکھا ہے وہ کھا کر حاصل کر کے ہی دنیا سے جائے گا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلْبِ، مگر اس کو کمانے کا طریقہ اچھا رکھو۔ چور جیب کاٹ کے لاکھ روپے جیب میں ڈال لیتا ہے، جس وقت اس کی جیب میں لاکھ روپے آیا ہے اس وقت رب نے لکھا تھا تو آیا ہے۔ اگر وہ اس وقت چوری نہ کرتا، جیب نہ کاٹتا، تو رب کعبہ کی قسم ہے جس وقت اس کی جیب میں لاکھ لکھا تھا حلال طریقے سے بھی آ ہی جاتا اس کے پاس۔ اس لیے طریقہ حلال کر رکھو، حرام کو چھوڑ دو، اور رب ذوالجلال پر اعتماد رکھو۔ اس نے غلط اور بیجا پابندیاں لگائی نہیں ہیں، جو لگائی ہیں وہ تیرے فائدے کے لیے لگائی ہیں۔ رب ذوالجلال سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔